محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایا کہ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں. کس پر؟ ایمان لائے ہیں. تو مسجد جو ہے یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا کیا ہے؟ اور اس کا حق کیا ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کیا کریں؟ آباد کریں. جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مساجد. اور سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہے. سب سے جگہ. تو ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت کہاں لگانا چاہیے؟ مسجد کے اندر. اور مسجد کے اندر جو آ جاتا ہے، مسجد کے اندر جو آتا ہے، تو مسجد کے اندر آنے والا کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان ہے. یہ سمجھ لیا. آپ لوگ بیٹھے ہو تو یہ اپنے اندر فکر کرو کہ مسجد کے اندر ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. کیسے؟ مسجد کی بے ادبی کیا ہے کہ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے. جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں کون سا پیر مسجد میں داخل کرنا چاہیے؟ سیدھا پیر. سیدھا پیر داخل کریں گے. دوڑ کے نہیں چلنا چاہیے بلکہ آہستہ آہستہ. اور اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے. کیسے؟ ڈرتے ہوئے. تو مسجد کے اندر ادب طریقہ کیا ہے کہ داہنا پیر رکھیں، پھر سلام کریں اور پھر اعتکاف کی نیت کریں. کیا کریں؟ اعتکاف کی نیت عربی میں یاد ہو تو عربی میں کہہ لیں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. پھر ہمیں مسجد میں جب داخل ہوں گے تو دعا پڑھنا چاہیے. کہ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب اس کے بعد ہم مسجد کے اندر آئیں تو پاک صاف ہو کر کے آئیں. کیسے آئیں؟ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد کے اندر کھیلنا، کودنا، شور مچانا، دنیا کی باتیں کرنا بری بات. کیا بات ہے؟ بری بات. تو جو مسجد کے اندر بات کیا چل رہی تھی؟ جو مسجد کے اندر آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہے. کس کا مہمان؟ اور جو اللہ کا مہمان ہے تو اللہ اس کی مہمانی کا انتظام کہاں کریں گے؟ جنت کے اندر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو ہماری مہمانی کا انتظام جنت میں ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں. کہاں سے دور ہو رہے ہیں؟ اور ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت بازاروں میں لگ رہا ہے، ہوٹلوں میں لگ رہا ہے، چوراہوں پر لگ رہا ہے. مسجد سے روزانہ آواز جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. اکبر کے معنی بڑائی کے آتے ہیں اور اللہ کے معنی اللہ. تو اللہ اکبر. اللہ کیا ہے؟ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے. اب ہم اللہ بڑا ہے اور اللہ کی صدا کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. اکبر کے معنی بڑائی کے آتے ہیں اور اللہ کے معنی اللہ. تو اللہ اکبر. اللہ کیا ہے؟ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے. اب ہم اللہ بڑا ہے اور اللہ کی صدا ہمارے کان کے اندر آ گئی. مرد حضرات مسجد کے اندر آ جائیں اور ہماری ماں بہنیں جب اس آواز کو سنیں تو کام کو بند کر کے کیا کرنا چاہیے؟
نماز کا اہتمام کریں. کیا کریں؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن اللہ کے گھر سے بلا رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول. پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اللہ ہمیں بلاتا ہے. کون بلاتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے. اب بتائیے، اذان مسجد میں ہو رہی ہے اور ہم مسجد نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے سنا اور اس پر غور نہیں کیا. اس پر غور نہیں کیا. آج ہم اس آواز کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں. کل ہماری موت آ جائے گی، قبر میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر جب پوچھا جائے گا 3 سوال ہوں گے قبر کے اندر. کتنے ہوں گے؟ 3 سوال. بیٹا کتنے ہوں گے؟ 3 سوال. اور ان سوالوں کا جواب ہم کب دے پائیں گے؟ جب یہاں پر ہم نے تیاری کیا ہوگا. ہم نے کیا کیا ہوگا؟ تیاری کیا ہوگا. ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، تیاری کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو ہم اپنی قبر کی تیاری کریں. کہا کی تیاری کریں. تو وہاں پر 3 سوال ہوں گے. سوال معلوم ہے سوال؟ کسی کو سوال معلوم ہے کیا ہوں گے؟ بتائیے. ابھی تک ہمیں سوال نہیں پتا ہے، تو سوال آج سمجھ لیجئے. سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ من ربک. کیا ہوگا؟ من مانے کون، رب مانے رب، اور کا اس کے اندر ضمیر. تو کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تمہارا. ہم نے دنیا کے اندر تو وقت دکان پر دے رہے تھے. ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم دکان سے پل رہے ہیں. ہم اس لیے جب اللہ کے گھر سے آواز آ رہی تھی تو ہم اس پر نہیں پہنچے، کیونکہ ہمارا یقین دکان پر بنا تھا. کس پہ بنا تھا؟ تو ہمیں یہ انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ جیسے ہماری کانوں میں آواز پہنچے گی، فوراً ہم کیا کریں گے؟ اذان کی آواز پر لبیک کہیں گے. اے اللہ میں حاضر ہوں. کام کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. کام کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. اور انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے. کیا کریں گے؟ تو 3 سوال ہوں گے. کیا؟ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے. پھر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے. تمہارا دین کیا ہے. اب من ربک کا جب فرشتے سوال کریں گے تو جس نے دنیا کے اندر اللہ کی مان کر کے گزارا ہوگا، اللہ کی، وہ جواب دے گا ربی اللہ. کیا جواب دے گا؟ کہ میرا پالنے والا تو اللہ ہے. میرا پالنے والا میرا رب اللہ ہے. میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے. اور اگر وہاں پر سوال کا جواب نہیں دے پائے تو بڑا سخت معاملہ ہوگا. کیا ہوگا؟ سخت معاملہ. اور جو دکان کے چکر میں اللہ کو بھولا ہوگا، بیوی بچوں کے چکر میں اللہ کو بھولا ہوگا، وہ دکان چلائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہاں مر رب کا ہوگا، مجھے دکان پہ حساب کرنا ہے، گراہک آ رہے ہیں. سمجھ، اللہ کی ماننا ہے. اللہ، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں. ہر سکتے تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی، تو انشاء اللہ کی ماننا ہے. اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی بتائی باتوں پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. تو ایک سوال ہو گیا. پہلا سوال کیا ہے؟ تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم سے سوال ہوگا کہ من رب کا، تم گئے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور جواب جب ہی دے پائیں گے تیاری کریں گے. اور قبر کے اندر سب کی زبان انگلش ہوگی کیا کہ فارسی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ عربی لینگویج ہوگی. کیسی ہوگی؟ وہاں انگلش، فارسی، ترکی سب ختم، صرف عربی زبان ہوگی. کیسے؟ پھر اس کے بعد اور جس کو نہیں پتا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس. بتایا گیا قبر کا عذاب بہت سخت ہے. قبر کا کیا ہے؟
اس لیے مختصراً یہ بتانا ہے. پھر دوسرا جو سوال ہوگا کہ ما دین کو، تمہارا دین کیا ہے. ہم نے دنیا کے سارے کام سیکھ لیے، سارے کام کیا کر لیے، لیکن نہیں سیکھا. تو کیا نہیں سیکھا؟ دین کو نہیں سیکھا. اور دین کے بارے میں آیا الدین یسرن، دین کیا ہے؟ آسان. دین کے اندر آسانی ہے لیکن منمانی. اب دین آسان کیسے ہے؟ کتنا پیارا اپنا دین ہے، پیارا اپنا دین ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر منع کر دے کہ آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کو اوپر منع ہے، تو آپ تیمم سے کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر فرمایا تو ما دینوں کا، اگر ہم نے دین نہیں سیکھا تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. ہر شخص کو اتنا دین سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے، جس سے اس کا قرآن صحیح ہو سکے، جس سے اس کے اندر حرام اور حلال کی کیا ہو جائے، پہچان ہو جائے. اور کب یہ پہچان ہوگی؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس علم ہوگا، دین ہوگا. تو ہمیں دین کو سیکھنا ہے. اگر ہم نے دین سیکھا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ دین یل اسلام، میرا دین کیا؟ اسلام ہے میرا دین. اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ خدا ایک ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اور ہر ایمان والے کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 7 چیزوں پر. کتنی چیزوں پر پڑھایا گیا؟ نہیں پڑھایا گیا؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر. پھر اس کے بعد وملائکہ، اور اس کے فرشتوں پر. پھر وہ کتبی، اور اس کے رسولوں پر. والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. والقدر، والیوم الآخر والقدر خیر، اچھی بری تقدیر اس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور موت کے بعد دوبارہ ہمیں کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا. ہر ایمان والوں کو ایمان لانا فرض ہے. اگر اس میں سے کسی بات کا انکار کر دے تو ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. تو وقت کم ہے اس لیے تو ہم کیا جب کہیں گے تمہارا دین کیا ہے، ما دینوں کا، تو ہم کیا کہیں؟ دین الاسلام. اور آخری جو سوال ہوگا من نبیوں کا، کیا ہوگا؟ تمہارے نبی کون؟ تمہارے اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان کے نقش قدم پر چلا ہوگا تو ہم بتائیں گے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر منمانی زندگی گزارا ہوگا کہ سر پر دوپٹہ نہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہے، سنت کے خلاف چل رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور دعویٰ کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ماننے کا مطلب یہ کہ ان کی باتوں پر کیا کیا جائے، جیسے انہوں نے زندگی گزارا انشاءاللہ ویسے ہمیں بھی زندگی کا کرنا ہے، گزارنا ہے. تو انشاءاللہ گزاریں گے. نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور قبر کی تیاری کرنا ہے. قبر کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے. اب تمہارے اوپر اللہ نے 2 راستے بنا دیا ہے، ایک جنت والا راستہ ہے، کون سا ہے؟ جہنم والا. اب ہمیں یہ چننا ہے. اس لیے دنیا جو امتحان گاہ، دنیا کیا ہے؟ امتحان لے رہا ہے. جیسا بوگے ویسا تو انشاءاللہ. اور ہمارے کندھے کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے جن کا کیا نام ہے؟ کرامن. ہم کوئی بھی کام کریں، ہم کہتے ہیں یہاں پر کچھ نہ کرنا، کیمرہ لگاؤ. لیکن اگر اللہ کا خوف آ جائے کہ ہر وقت اللہ میں دیکھ لیں کیا کر رہا ہے، چاہے رات کے اندھیرے میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، بند کوٹریوں میں ہوں، اللہ میں کیا کر رہا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں. ہم ایسے عمل کریں کہ جو برائی کو فرشتہ لکھتا ہے وہ برائی لکھ نہ پائے، نیکی والا لکھتے 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 ہر وقت ہماری نیکی لکھی جائیں. کیا کریں؟ اور ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے. ہم اس میں کپڑا پہننے چلیں تو ہمیں یہ سوچ لیں کہ ہمیں سنت طریقہ کیا ہے. پہلے سیدھے پیر میں ڈالنا ہے، پہلے ٹوائلٹ جانا ہے تو ہمیں کون سا پیر داخل کرنا ہے؟ الٹا داخل کرنا ہے. اور نکلیں گے تو، اور جب داخل ہوں گے تو دعا پڑھ کے جانا ہے باہر. ٹھیک ہے؟ اور وہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہ وہاں کچھ نہیں، وہاں خاموشی ساتھ بیٹھے. کیا کرنا ہے؟ اپنے صدر کی حفاظت کرنا ہے. ایسی جگہ ہم پیشاب پاخانہ کریں جہاں پر ہمیں کوئی دیکھ نہ پائے، یہاں پر ہمیں، تو یہ بھی عبادت بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ تو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم مسجدوں کو آباد کریں، گھر کے اندر
جتنے لوگ بھی رہتے ہیں ہر بچے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ سے بھی کہیں ابا نماز کو چلو، ابا کیا کرو، ابا لڑکیاں امی سے کہیں اماں نماز کا وقت نماز میں تو کریں گے انشاءاللہ. جب ہم خود کریں گے تب جو ہم دوسروں دعوت دیں گے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا